بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حدیث حضرات سے میرا ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ احادیث کا جو ذخیرہ ہے، ان احادیث کے ذخیرے میں سب حدیثوں پر عمل کیا جائے گا یا نہیں؟ اگر یہ جواب دیں کہ نہیں، ساری احادیث قابل عمل ہیں، تو پھر میرا ان سے یہ سوال ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو چند احادیث دکھا دیتا ہوں، چند احادیث بتلا دیتا ہوں جو صحیح حدیث بھی ہوں، آپ کا ان پر عمل ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے یہ حدیث میں پیش کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر بول فرمایا۔ صحیحین میں یہ روایت موجود ہے، بخاری و مسلم میں، اور صحیح حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر بول فرمایا۔ تو آپ کا اس حدیث پر عمل ہے کہ نہیں؟ جواب آئے گا کہ نہیں۔ نمبر 2، صحیح حدیث میں پیش کرنے لگا ہوں بخاری شریف میں سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نواسی کو اٹھا کر اور نماز ادا فرمائی۔ اس صحیح حدیث پر آپ کا عمل ہے یا نہیں؟ جواب آئے گا کہ نہیں۔ نمبر 3 حدیث میں پیش کرنے لگا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعلین مبارک کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ یہ صحیح حدیث ہے، آپ کا اس پر عمل ہے یا نہیں؟ جواب آئے گا کہ نہیں۔ نمبر 4 حدیث پیش کرنے لگا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کپڑے میں نماز ادا فرمائی۔ آپ کا اس حدیث پر عمل ہے یا نہیں؟ جواب آئے گا کہ نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 5ویں حدیث پیش کرنے لگا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سا سے اپنا غسل ادا فرمایا۔ آپ کا اس حدیث پر عمل ہے یا نہیں؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں۔ اب یہ جو میں نے 5 احادیث آپ کے سامنے پیش کی، یہ صحیح احادیث ہے، لیکن اس کے باوجود اہل حدیث حضرات کا ان پر عمل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سب احادیث پر عمل اہل حدیث کا بھی نہیں۔ تو اب اہل حدیث کو کہنا پڑے گا کہ سب احادیث پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، کچھ پر عمل کیا جائے گا، کچھ پر نہیں۔ اب اس میں تو آپ اور ہم متفق ہو گئے۔ اب آپ کا ہمارا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جو صحیح ہونے کے باوجود قابل عمل نہیں ہے، اس بات پر اتفاق ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ احادیث پر آپ عمل کریں گے، ہم کہیں گے کہ یہ احادیث متروک ہیں، اور کچھ احادیث پر ہم عمل کریں گے، آپ کہیں گے کہ یہ حدیث متروک ہے۔ تو اب فیصلہ کس سے ہو؟ آخر کوئی ایک تو ہو جو آپ اور ہمارے درمیان مسلم ہو، اور اس سے یعنی کہ فیصلہ کروایا جائے۔ فیصل کس کو قرار دے؟ اب اگر فقہا حضرات سے فیصلہ کرواتے ہیں، آپ تو اس سے روٹھے ہوئے، تو اب کس سے فیصلہ کریں؟ تو ایسا کرتے محدثین حضرات سے فیصلہ کرواتے، وہ آپ کے بھی نزدیک مسلم ہے، ہمارے نزدیک بھی مسلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو محدثین میں ستہ کا ایک محدث احمد بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ صاحب نسائی، اس سے فیصلہ کرواتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے صاحب نسائی نے نسائی شریف میں، جو بخاری شریف رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد بھی ہے، تو اس نے اپنی کتاب میں دونوں قسم کی روایات درج کی ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے عمل تھا، اور بعد میں دونوں احادیث درج کی ہیں۔ تو اب فیصلہ کرواتے صاحب نسائی سے۔ فیصلہ یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ آپ جن احادیث پر عمل کرتے ہیں وہ درست ہے، یا ہم جن احادیث پر عمل کرتے ہیں وہ درست ہے۔ فیصلہ صاحب نسائی سے۔ فیصلہ یہ صاحب نسائی جلد اول صفحہ نمبر، نسائی قدیمی کتب خانہ جلد اول صفحہ نمبر 161 پر یہ روایت موجود ہے۔ کون سی؟ کہ صاحب نسائی یہ روایت لاتے ہیں کہ رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین ہے، اور اسی صفحے پر ترک کا باب باندھ کر کہتے ہیں کہ رکوع میں جاتے وقت اب یہ جو رفع الیدین ہے متروک ہے۔ صاحب نسائی نے فیصلہ کیا۔ صاحب نسائی نے اسی جلد میں 165 پر سجود میں جاتے وقت اور سجود میں جو رفع الیدین ہے اس کا تذکرہ کیا، اور اسی میں 165 پر باب باندھا ہے ترک کا کہ یہ اب سجود میں رفع الیدین متروک ہے۔ اور 158 پر صاحب نسائی نے یہ روایت موجود ہے اس میں
کہ یعنی کہ رکوع اور سجود کی دونوں کی رفع الیدین موجود ہے، لیکن بعد میں باب باندھا ترک کا کہ یہ متروک ہے، آج کے بعد یہ نہیں ہے۔ دیکھیں رکوع والے بھی ترک، سجدوں والے بھی ترک، اب دونوں ترک، یہ تینوں روایتیں صاحب نسائی میں نے آپ کو دکھلا دی۔ اب آپ اگر اہل حدیث ہیں تو پھر صاحب نسائی کے فیصلے کو مان لیجئے، اگر آپ اہل حدیث نہیں ہیں، اہل رائے ہیں، تو پھر آج کے بعد اہل حدیث کہلوانا چھوڑ دیجئے۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، آپ پر فیصلہ ہے، آپ کیا بننا پسند کریں گے؟ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوا کر متروک حدیث کو چھوڑنا پسند کریں گے، یا اہل رائے ہو کر محدثین حضرات کے فیصلوں کو جھٹلا کر، اہل رائے ہو کر اپنی عقل کو آگے کر کے، شریعت کو مؤخر کر کے، عقل کو مقدم کر کے اہل رائے بننا پسند کریں گے؟ آپ کی مرضی ہے اہل حدیث بنے یا آپ کی مرضی ہے اہل رائے بنے، جو بھی بنے ہمیں اس سے آگاہ کر دیجئے، جواب آپ کے ذمہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔